بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں جنت سے آیا ہوا پتھر کون سا ہے؟ نہیں معلوم تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دنیا میں جنت سے آنے والا پتھر حجر اسود ہے۔ آپ نے زندگی میں بہت سے پتھر دیکھے ہوں گے، لیکن ایک ایسا پتھر بھی ہے جس کی فضیلت و برکات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ وہ مقدس پتھر جو آج ہزاروں برس کی تاریخ پیش کرتا ہے، ایک ایسا یاقوت جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نصب کیا۔ حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہا جاتا ہے اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کو بولا جاتا ہے۔ بہرحال حدیث کے مطابق قرب قیامت میں حجر اسود کو اٹھا لیا جائے گا۔ لہٰذا عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قرآن کو لوگوں کے سینوں سے اٹھا لیں گے اور حجر اسود کو بھی قیامت سے قبل اٹھا لیں گے۔ جب تک حجر اسود تم میں رہے گا تم بلائی پہ گامزن رہو گے۔ اس پتھر کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود رکھا تھا، وہی اسے اٹھائیں گے، اور اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ حجر اسود کو قیامت کے دن لائیں گے۔ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جسے بولیں گے، اور اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حقیقی استلام کیا ہے۔ حجر اسود کا استلام یہ ہے کہ اسے ہاتھ سے چھوا جائے، اگر بھیڑ زیادہ ہے تو ہاتھ سے اشارہ بھی کفایت کرے گا۔ حجر اسود بیت اللہ میں نصب ہے، جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، جسے آدم اولاد کے گناہوں نے سیاہ کر دیا۔ روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، کوئی ایسا خوشنما پتھر لاؤ جو طواف شروع کرنے کی جگہ بطور علامت لگایا جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ادھر ادھر پتھر تلاش کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پتھر جنت سے لے کر آئے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ 606 صدی میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، سیلاب نے کعبہ کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر شروع کی۔ لیکن جب حجر اسود کا معاملہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سردار قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونوں کو پکڑ کر اٹھا لیں۔ سب نے مل کر چادر کو اٹھا لیا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ حجر اسود جو کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے، اس کے 3 مختلف شکلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے ارد گرد چاندی کا گول دائرہ بنا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوت میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کی روشنی کو ختم نہ کرتے تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ ایک حدیث کے مطابق حجر اسود کو چھونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین و پاک ترین و صاف ترین جگہ حجر اسود اور رکن مانی کے بیچ میں ہے۔ حجر اسود کو چومنا اور چھونا گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ حجر اسود کے قریب جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ جو شخص حجر اسود کو چھوتا ہے اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں گویا کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اگر اس کو مشرکوں کی نجاستیں نہ لگ جاتی تو اس کی برکت سے ہر مریض کو جو اسے چھوتا شفا مل جاتی۔